ہو گیا. تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا کیا, بہترین. اچھا, ابھی میں آپ لوگوں کی مجھے پوری توجہ چاہیے, کیونکہ اب میں اسم استفہام کی طرف جا رہی ہوں. بہت امپورٹنٹ چیز سمجھاؤں گی, اس کے لیے آپ نے اسکرین کو ضرور دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں, اور سننا ہے توجہ کے ساتھ. کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں اور جملے کے شروع میں آتے ہیں, تو اب یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی, اور اگر آپ توجہ سے سنیں گی تو گڑبڑ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہوئی کیا ہے, اور آپ لوگوں کو مینٹلی آپ ریڈی ہوں گی. جب کبھی آپ قرآن پاک میں دیکھیں گی تو آپ سچویشن کو سمجھ جائیں گی کہ کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ کے لیے, اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا اردو میں کچھ سمجھاؤں گی. پہلے اگر میں یہ سوال کروں کہ تم سب کیا پوچھتے ہو, میں اینڈ آف دا یہ پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ بات ایک آیت کی طرف ہی جائے گی. یہ ایک آیت ہی میں کمپلیٹ کر رہی ہوں, اردو سے سمجھاؤں گی تاکہ بات سمجھ لگے, پھر آپ کو عربی والا کانٹیکسٹ سمجھ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. تم سب کیا پوچھتے ہو, سوال کے جیسے سپوز میں سوال کر رہی ہوں, یعنی کہ کس کی پوجا کرتے ہو, کیا پوجتے ہو, کس کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اور سننے والا مجھے جواب دیتا ہے ہم پوجتے ہیں. ابھی جواب اس کا رہتا ہے, کیونکہ ابھی جو میں نے پوچھا نا کہ تم سب پوجتے ہو کیا, یہ جو کیا کا جواب ہے وہ ابھی رہتا ہے. ہم سب پوجتے ہیں بتوں کو. اب یہ بھی ایک قرآن پاک کی آیت ہی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی میں اب اس کو عربی میں کنورٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ہم پوجتے ہیں, اتنے حصے کا جب ہم عربی بنائیں گے تو ہم کہیں گے نعبدو. ٹھیک ہے. عربی اس کی بنی نعبدو. اس شروع میں جو نون جو علامت مضارع ہے اس سے پتہ چلا کہ ہم اس میں فاعل ہے. پوچھتے ہیں یہ فعل ہو گیا. اب آ رہی ہے بات کہ کس کو پوچھتے ہیں. کس کو پوچھتے ہیں, جو میں پوچھ رہی ہوں کہ تم لوگ کس کو پوچھتے ہو یا کیا پوچھتے ہو, کس کی عبادت کرتے ہو. تو وہ جو جواب ہے نا, وہ یہاں پہ کیا اس جملے فعلیہ کے اندر بنے گا, یعنی کہ بتوں کو, وہ ہے اسنامن. آپ دیکھیں یہ اس کے اوپر کلیئر آپ کو دو زبر نظر آ رہی ہیں, یہیں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت اسنامن اس جملہ فعلیہ میں کیا بن رہا ہے, کس پوزیشن پر ہے. تو نعبدو ہو گیا فعل پلس فاعل, اور اسنامن کی جو دو زبر ہیں اس سے اندازہ ہوا کہ یہ مفعول ہے. ہم پوچھتے ہیں بتوں کو. تو یہاں پہ اب آپ نے نوٹس, اب میں تھوڑا سا اپنا اردو میں یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کو تبدیل کروں گی. آپ ذرا اسکرین کو دیکھیں. میں اس کا کیا کو آخر میں لے آئی ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ لگے. تم سب پوچھتے ہو کیا, مطلب یہ ہے کہ میں کچھ پوچھ رہی ہوں, جو پوچھ رہی ہوں وہ کچھ یہ ایک جملہ ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے. اب میں اس کا بناتی ہوں عربی. تم سب پوجتے ہو, تعبدون. ٹھیک ہے, تعبدون تم سب پوجتے ہو. اب یہ جو کیا ہے نا, کیا, یہ عربی میں ہوگا ماذا. ماذا. اب آپ نوٹس کریں کہ یہاں پہ یہ جو ماذا ہے اور یہ جو بتوں کو, ان میں کچھ آپس میں کچھ ربط ہے, کچھ ہے بات. کیونکہ میں یہ جو کیا ہے میں اس بتوں کے متعلق ہی تو پوچھ رہی ہوں, اور یہاں پہ بتوں کو کیا بن رہا ہے, مفعول. تو اس کا مطلب ہے کہ جب جو چیز پوچھی جا رہی ہے عربی میں ماذا, پھر وہ بھی تو مفعول بنے گی نا. ٹھیک ہے. تو اب تعبدون فعل پلس فاعل, تم یعنی تا سے ہمیں پتہ چل گیا, انتم اس میں فاعل ہو گیا. ماذا جو ہے نا اب یہ بنے گا مفعول. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ماذا ہے یہ دراصل یہ بتوں کی ہی تو بات ہو رہی ہے, کیونکہ میں پوچھ رہی ہوں کہ تم سب کیا پوچھتے ہو, تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں. کیا کا جواب ہے یہ بتوں کو. ٹھہرے, میں ایرو کا سائن بھی آ گیا. یعنی کہ بیسیکلی یہ جو کیا ہے یہ بتوں کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ کیا ہے, بتوں کو یہ ایکسپلینیشن ہے اس کوشچن کیا کے لیے. تو جہاں پہ بتوں کو اگر مفعول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پوچھا جا رہا ہے کیا ماذا, پھر یہ بھی تو مفعول ہی بنے گا نا. ٹھیک. تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ پہلے کوشچننگ کریٹ کی تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ لگے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اچھا, یہاں پہ تو دیکھیں ہمیں کلیئر زبر نظر آ رہی ہے نا اسنامن میں, تو ہمیں تو مفعول پتہ چل گیا. اب ماذا جو ہے نا یہ ماذا ہی رہے گا, چاہے وہ حالت رفع میں ہو, چاہے حالت نصب میں ہو یا جر میں ہو, یہ ماذا ہی رہے گا. یہ ماذو یا ماضی نہیں بنے گا. ٹھیک ہو گیا. ایون اگر اس کے پیچھے لام جر آ جائے جو اکثر استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں, لی ماذا, تو لام جر کی وجہ سے بھی یہ لی ماضی نہیں بنا, یہ لی ماذا ہی بنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تبدیل نہیں ہوتا, یہ مبنی ہے. جو دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ مبنی ہے اور یہ حالت تبدیل نہیں کرتے. اب وہ اس پوائنٹ کی طرف آ جائیں. ٹھہرے,
چلیں جی، یہ آپ اسکرین آپ کے سامنے دوبارہ آ گئی ہے. اب اس میں سے یہ جو پہلا پوائنٹ ہے، تمام اسم استفہام جملے کے شروع میں آتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ فار دا جملہ استفہامیہ کے لیے جو ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی توجہ بہت زیادہ چاہیے. اب آپ اس پوائنٹ کی طرف آئیں کہ یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ آپ کو قرآن پاک میں اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا، اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا، ماذا تعبدون، کہ تم سب کس کی پوجا کرتے ہو، کیا پوجتے ہو. اگر ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں، حرف لفظ بلفظ ترجمہ، تو ماذا کا ترجمہ کیا، تعبدون تم پوجتے ہو، یعنی کیا پوجتے ہو تم لوگ، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو پوجتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ عربی کا رسم و خط ہے کہ عربی میں جو سوالیہ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، اور اب چاہے وہ جملے کے شروع میں ہے اسٹل وہ مفعول ہی رہے گا. ٹھیک ہے، وہ مفعول ہی رہے گا. جملہ فعلیہ میں مفعول جو ہے وہ پہلے آ سکتا ہے فعل سے، لیکن فاعل فعل سے پہلے کبھی نہیں آ سکتا. یہ چیز آپ پکی رکھ لیں کہ جملہ فعلیہ میں، یہ آپ اپنے پوائنٹس میں لکھ لیجئے گا، کیونکہ یہاں پہ ریٹن فارم میں نے نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ اپنے نوٹس میں ضرور لکھ لیجئے گا. اب جو میں بول رہی ہوں لکھیے گا. جملہ فعلیہ میں فعل سے پہلے مفعول تو آ سکتا ہے، پر فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اگر فاعل جملہ فعلیہ میں فعل سے پہلے آئے گا تو وہ پھر فاعل نہیں رہے گا، وہ پھر مبتدا بن جائے گا، اور اس پہ میرا ایک الگ لیکچر بنے گا انشاءاللہ، اور وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے. البتہ مفعول جو ہے وہ پہلے آ سکتا ہے، اور وہ اسٹل مفعول ہی رہے گا، اور وہ پورا جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا. مفعول آ سکتا ہے پہلے، فاعل نہیں آ سکتا. تو اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو اس طرح سے سمجھائی. سٹیپ وائز دیکھیں، آپ کو میں لے کے چلی ہوں کہ کس طرح تھا سچویشن، کیا بنی، اور پھر ماضا جو ہے یہ پہلے آ گیا. اب میں اپنے اردو کے، جو ہمارا اردو کا رسم الخط ہے، ہم اردو میں تو نہیں ایسے کہتے نا تم سب پوچھتے ہو کیا، ہم اردو میں تو ایسے نہیں بولتے. اردو کا ایک اپنا طریقہ انداز ہے لکھنے کا، بولنے کا، اپنا رسم الخط ہے. عربی کا ایک اپنا رسم الخط ہے. تو اب میں اردو والا واپس لے کے آتی ہوں. اردو میں ہمارا جملہ جو استفہامیہ الفاظ ہیں وہ درمیان میں آ سکتے ہیں. تم سب کیا پوچھتے ہو، یہ ہمارا اردو کا سٹائل ہے، اور یہ عربی کا سٹائل ہے کہ اس میں استفہامیہ کلمات جو ہیں وہ پہلے آتے ہیں، وہ صدارت چاہتے ہیں جملے میں. چلیں جی، اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. میں اسم استفہام کی طرف جا رہی ہوں. بہت امپورٹنٹ چیز سمجھاؤں گی، اس کے لیے آپ نے اسکرین کو ضرور دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور سننا ہے توجہ کے ساتھ. کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں اور جملے کے شروع میں آتے ہیں، تو اب یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی، اور اگر آپ توجہ سے سنیں گی تو گڑبڑ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہوئی کیا ہے. اور آپ لوگوں کو مینٹلی آپ ریڈی ہوں گی، جب کبھی آپ قرآن پاک میں دیکھیں گی تو آپ سچویشن کو سمجھ جائیں گی کہ کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ کے لیے، اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا اردو میں کچھ سمجھاؤں گی. پہلے اگر میں یہ سوال کروں کہ تم سب کیا پوچھتے ہو، میں اینڈ آف دا یہ پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ بات ایک آیت کی طرف ہی جائے گی. یہ ایک آیت ہی میں کمپلیٹ کر رہی ہوں، اردو سے سمجھاؤں گی تاکہ بات سمجھ لگے، پھر آپ کو عربی والا کانٹیکسٹ سمجھ آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تم سب کیا پوچھتے ہو، سوال کے جیسے سپوز میں سوال کر رہی ہوں، یعنی کہ کس کی پوجا کرتے ہو، کیا پوجتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اور سننے والا مجھے جواب دیتا ہے ہم پوجتے ہیں. ابھی جواب اس کا رہتا ہے، کیونکہ ابھی جو میں نے پوچھا نا کہ تم سب پوجتے ہو کیا، یہ جو کیا کا جواب ہے وہ ابھی رہتا ہے. ہم سب پوجتے ہیں بتوں کو. اب یہ بھی ایک قرآن پاک کی آیت ہی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں اب اس کو عربی میں کنورٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ہم پوجتے ہیں، اتنے حصے کا جب ہم عربی بنائیں گے تو ہم کہیں گے نعبدو. ٹھیک ہے، عربی اس کی بنی نعبدو. اس شروع میں جو نون جو علامت مضارع ہے اس سے پتہ چلا کہ ہم اس میں فاعل ہے. پوچھتے ہیں یہ فعل ہو گیا. اب آ رہی ہے بات کہ کس کو پوچھتے ہیں، کس کو پوچھتے ہیں. جو میں پوچھ رہی ہوں کہ تم لوگ کس کو پوچھتے ہو یا کیا پوچھتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، تو وہ جو جواب ہے نا وہ یہاں پہ کیا اس جملے فعلیہ کے اندر بنے گا، یعنی کہ بتوں کو، وہ ہے اسنامن. آپ دیکھیں یہ اس کے اوپر کلیئر آپ کو دو زبر نظر آ رہی ہیں. یہیں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت اسنامن اس جملہ فعلیہ میں کیا بن رہا ہے، کس پوزیشن پر ہے. تو نعبدو ہو گیا فعل پلس فاعل، اور اسنامن کی جو دو زبر ہیں
اس سے اندازہ ہوا کہ یہ مفعول ہے. ہم پوچھتے ہیں بتوں کو. تو یہاں پہ اب آپ نے نوٹس، اب میں تھوڑا سا اپنا اردو میں یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کو تبدیل کروں گی. آپ ذرا اسکرین کو دیکھیں. میں اس کا کیا کو آخر میں لے آئی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ لگے. تم سب پوچھتے ہو کیا، مطلب یہ ہے کہ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جو پوچھ رہی ہوں وہ کچھ یہ ایک جملہ ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے. اب میں اس کا بناتی ہوں عربی. تم سب پوچھتے ہو، تعبدون، ٹھیک ہے، تعبدون تم سب پوچھتے ہو. اب یہ جو کیا ہے نا، کیا، یہ عربی میں ہوگا ماذا. ماذا. اب آپ نوٹس کریں کہ یہاں پہ یہ جو ماذا ہے اور یہ جو بتوں کو، ان میں کچھ آپس میں کچھ ربط ہے، کچھ ہے بات، کیونکہ میں یہ جو کیا ہے میں اس بتوں کے متعلق ہی تو پوچھ رہی ہوں، اور یہاں پہ بتوں کو کیا بن رہا ہے، مفعول. تو اس کا مطلب ہے کہ جب جو چیز پوچھی جا رہی ہے عربی میں ماذا، پھر وہ بھی تو مفعول بنے گی نا، ٹھیک ہے. تو اب تعبدون فعل پلس فاعل، تم یعنی تا سے ہمیں پتہ چل گیا، انتم اس میں فاعل ہو گیا. ماذا جو ہے نا اب یہ بنے گا مفعول، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ماذا ہے یہ دراصل یہ بتوں کی ہی تو بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں پوچھ رہی ہوں کہ تم سب کیا پوچھتے ہو، تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں. کیا کا جواب ہے یہ بتوں کو. ٹھہرے میں ایرو کا سائن بھی آ گیا، یعنی کہ بیسیکلی یہ جو کیا ہے یہ بتوں کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ کیا ہے، بتوں کو یہ ایکسپلینیشن ہے اس کوشچن کیا کے لیے. تو جہاں پہ بتوں کو اگر مفعول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پوچھا جا رہا ہے کیا ماذا، پھر یہ بھی تو مفعول ہی بنے گا نا، ٹھیک. تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ پہلے کوشچننگ کریٹ کی تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ لگے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اچھا، یہاں پہ تو دیکھیں ہمیں کلیئر زبر نظر آ رہی ہے نا اسنامن میں، تو ہمیں تو مفعول پتہ چل گیا. اب ماذا جو ہے نا یہ ماذا ہی رہے گا، چاہے وہ حالت رفع میں ہو، چاہے حالت نصب میں ہو یا جر میں ہو، یہ ماذا ہی رہے گا، یہ ماضو یا ماضی نہیں بنے گا. ٹھیک ہو گیا. ایون اگر کہ اس کے پیچھے لام جر آ جائے جو اکثر استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، لی ماذا، تو لام جر کی وجہ سے بھی یہ لی ماضی نہیں بنا، یہ لی ماذا ہی بنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ مبنی ہے. جو دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ مبنی ہے اور یہ حالت تبدیل نہیں کرتے. اب وہ اس پوائنٹ کی طرف آ جائیں، ٹھہرے. چلیں جی، یہ اب اسکرین آپ کے سامنے دوبارہ آ گئی ہے. اب اس میں سے یہ جو پہلا پوائنٹ ہے، تمام اسم استفہام جملے کے شروع میں آتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ فار دا جملہ استفہامیہ کے لیے جو ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی توجہ بہت زیادہ چاہیے. اب آپ اس پوائنٹ کی طرف آئیں کہ یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ آپ کو قرآن پاک میں اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا، اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا، ماذا تعبدون، کہ تم سب کس کی پوجا کرتے ہو، کیا پوچھتے ہو. اگر ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں، حرف لفظ بلفظ ترجمہ، تو ماذا کا ترجمہ کیا، تعبدون تم پوچھتے ہو، یعنی کیا پوچھتے ہو تم لوگ، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو پوچھتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ عربی کا لسم و خط ہے کہ عربی میں جو سوالیہ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، اور اب چاہے وہ جملے کے شروع میں ہے اسٹل وہ مفعول ہی رہے گا، ٹھیک ہے، وہ مفعول ہی رہے گا. جملہ فعلیہ میں مفعول جو ہے وہ پہلے آ سکتا ہے فعل سے، لیکن فاعل فعل سے پہلے کبھی نہیں آ سکتا. یہ چیز آپ پکی رکھ لیں کہ جملہ فعلیہ میں، یا آپ اپنے پوائنٹس میں لکھ لیجئے گا، کیونکہ یہاں پہ ریٹن فارم میں نے نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ اپنے نوٹس میں ضرور لکھ لیجئے گا. آپ جو میں بول رہی ہوں لکھیے گا. جملہ فعلیہ میں فعل سے پہلے مفعول تو آ سکتا ہے، پر فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اگر فاعل جملہ فعلیہ میں فعل سے پہلے آئے گا تو وہ پھر فاعل نہیں رہے گا، وہ پھر مبتدا بن جائے گا، اور اس پہ میرا ایک الگ لیکچر بنے گا انشاءاللہ، اور وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے. البتہ مفعول جو ہے وہ پہلے آ سکتا ہے اور وہ سٹل مفعول ہی رہے گا، اور وہ پورا جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا. مفعول آ سکتا ہے پہلے، فاعل نہیں آ سکتا. تو اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو اس طرح سے سمجھائی. سٹیپ وائز دیکھیں، آپ کو میں لے کے چلی ہوں کہ کس طرح تھا سچویشن، کیا بنی، اور پھر ماذا جو ہے یہ پہلے آ گیا. اب میں اپنے اردو کے جو ہمارا اردو کا رسم الخط ہے، ہم اردو میں تو نہیں ایسے کہتے نا تم سب پوچھتے ہو کیا،
ہم اردو میں تو ایسے نہیں بولتے. اردو کا ایک اپنا طریقہ انداز ہے لکھنے کا, بولنے کا, اپنا رسم الخط ہے. عربی کا ایک اپنا رسم الخط ہے. تو اب میں اردو والا واپس لے کے آتی ہوں. اردو میں ہمارا جو استفہامیہ الفاظ ہیں وہ درمیان میں آ سکتے ہیں. تم سب کیا پوچھتے ہو, یہ ہمارا اردو کا سٹائل ہے. اور یہ عربی کا سٹائل ہے کہ اس میں استفہامیہ کلمات جو ہے